نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ جاری ہے۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے دین حق کیا ہے؟ دین حق کے ایک حصے کا مطالعہ ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ آج ہم جس حصے کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے زندگی کی جغرافی و نسلی تقسیم۔ پھر جس طرح یہ بات محمل ہے کہ انسانی زندگی کو جداگانہ شعبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محمل بات یہ ہے کہ اسے جغرافیائی حلقوں یا نسلی دائروں میں تقسیم کیا جائے۔ انسان بلا شبہ زمین کے بہت سے حصوں میں پایا جاتا ہے جن کو دریاؤں نے، پہاڑوں نے، جنگلوں اور سمندروں نے یا مصنوعی سرحدوں نے تقسیم کر رکھا ہے، اور انسان کی بہت سی مختلف نسلیں اور قومیں بھی ضرور پائی جاتی ہیں جن کے درمیان تاریخی، نفسیاتی اور دوسرے اسباب سے انسانیت کے نشو و ارتقاء نے مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ لیکن اس اختلاف کو حجت قرار دے کر جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر نسل، ہر قوم اور ہر جغرافیائی آبادی کے لیے دین یعنی نظام زندگی الگ ہونا چاہیے، وہ سراسر ایک محمل بات کہتا ہے۔ اس کی محدود نگاہ مظاہر اور عوارض کے اختلافات میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ اس ظاہری کثرت کے اندر جو جوہر انسانیت کی وحدت کو وہ نہیں پا سکا۔ اگر فی الواقع یہ اختلافات اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کی بنا پر دین الگ الگ ہونے چاہیے، تو میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو اختلافات ایک ملک اور دوسرے ملک، ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان آپ پاتے ہیں، ان سب کو جس قدر مبالغے کے ساتھ چاہے قلم بند کر لیں اور پھر ان اختلافات کا خالص علمی جائزہ لیں جو عورت اور مرد میں پائے جاتے ہیں، جو ہر انسان اور دوسرے انسان میں پائے جاتے ہیں، جو ایک ہی ماں اور باپ کے دو بچوں میں پائے جاتے ہیں، شاید میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ دعویٰ کروں کہ علمی تحلیل و تجزیے میں پہلی قسم کے اختلافات سے یہ دوسری قسم کے اختلافات بہرحال شدید تر ہی نکلیں گے۔ پھر کیوں نہ کہہ دیجئے کہ ہر فرد کا نظام زندگی الگ ہونا چاہیے، مگر جب آپ انفرادی، جنسی، خاندانی کثرتوں کے اندر وحدت کا ایک عنصر اور پائیدار عنصر ایسا پاتے ہیں جس کی بنیاد پر قوم، وطن یا نسل کا تصور قائم ہو سکتا ہے، اور اس تصور کی بنا پر ایک قوم یا ایک ملک کی کثیر آبادی کے لیے ایک نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جاتا ہے، تو آخر کس چیز نے آپ کو روک دیا ہے کہ قومی، نسلی، وطنی کثرتوں کے درمیان ایک بڑی اور بنیادی وحدت کا عنصر آپ نہیں پا سکتے جس پر انسانیت کا تصور قائم ہو اور جس کی بنا پر تمام عالم انسانی کا ایک دین یا نظام زندگی ہونا ممکن خیال کیا جائے؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمام جغرافیائی، نسلی اور قومی اختلافات کے باوجود اصل بنیادی امور میں سب انسان بالکل یکساں ہیں؟ کیا وہ قوانین طبعی یکساں نہیں ہیں جن کے تحت انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ کیا وہ نظام جسمانی یکساں نہیں ہیں جس پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے؟ کیا وہ خصوصیات یکساں نہیں ہیں جن کی بنا پر انسان دوسری موجودات سے الگ ایک مستقل نوع قرار پاتا ہے؟ کیا وہ فطری داعیات اور مطالبات یکساں نہیں ہیں جو ان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں؟ کیا وہ قوتیں یکساں نہیں ہیں جن کے مجموعے کو ہم نفس انسانی کہتے ہیں؟ اور کیا بنیادی طور پر وہ تمام طبعی، نفسیاتی، تاریخی، تمدنی اور معاشی عوامل بھی یکساں نہیں ہیں جو انسانی زندگی میں کار فرما ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہے کہ ان تمام امور میں سب انسانوں کے درمیان یکسانی پائی جاتی ہے، تو پھر یقیناً ان اصولوں کو بھی جو انسان بحیثیت انسان کی فلاح کے لیے صحیح ہوں، عالمگیر ہونا چاہیے۔ ان کے قومی یا نسلی یا وطنی ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ قومی اور نسلیں ان اصولوں کے تحت اپنی خصوصیات کا اظہار اور جزوی طور پر اپنے معاملات زندگی کا بندوبست مختلف طریقوں سے کر سکتی ہیں
اور ان کو ایسا کرنا چاہیے، مگر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جس صحیح دین یا نظام زندگی کی ضرورت ہے وہ بہرحال ایک ہی ہونا چاہیے۔ عقل یہ باور کرنے سے انکار کرتی ہے کہ جو چیز ایک قوم کے لیے حق ہو وہ دوسری قوم کے لیے باطل ہو جائے، اور جو ایک قوم کے لیے باطل ہو وہ دوسری قوم کے لیے حق ہو جائے۔ ان محملات اور جدید زمانے کے عالمانہ محملات میں سے ایک اور بات جو حقیقت کے اعتبار سے محمل ترین ہے مگر حیرت ہے کہ یقینیت کے پورے وثوق کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، انسانی زندگی کی زمانی تقسیم ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جو نظام زندگی ایک دور میں حق ہوتا ہے وہ دوسرے دور میں باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے مسائل و معاملات ہر دور میں بدل جاتے ہیں، اور نظام زندگی کا حق یا باطل ہونا سراسر ان مسائل و معاملات ہی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ یہ بات اسی انسانی زندگی کے متعلق کہی جاتی ہے جس کے متعلق ساتھ ہی ساتھ ارتقاء کی گفتگو بھی کی جاتی ہے، جس کی تاریخ میں کار فرما قوانین بھی تلاش کیے جاتے ہیں، جس کے گزشتہ تجربات سے حال کے لیے سبق اور مستقبل کے لیے احکام بھی مستنبط کیے جاتے ہیں، اور جس کے لیے انسانی فطرت نامی ایک چیز بھی ثابت کی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ پیمائش ہے جس سے آپ نوع انسانی کی ایک مسلسل تاریخی حرکت کے درمیان دور میں یا زمانے یا عہد کی واقعی حد بندیاں کر سکتے ہوں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ پیمائش ہے جس سے آپ نوع انسانی کی اس مسلسل تاریخی حرکت کے درمیان دور یا زمانے یا عہد کی واقعی حد بندیاں کر سکتے ہوں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان حد بندیوں میں سے کسی ایک خط پر انگلی رکھ کر آپ کہہ سکتے ہوں کہ اس خط کے اس پار جو مسائل زندگی تھے وہ اس پار آ کر تبدیل ہو گئے، اور جو حالات اس پار تھے وہ اس پار باقی نہیں رہے؟ اگر فی الواقع انسانی سرگزشت ایسے ہی الگ الگ زمانی ٹکڑوں میں منقسم ہے، تب تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹکڑا جو گزر چکا ہے وہ بعد والے ٹکڑے کے لیے محض ایک فضول یا لاجانی چیز ہو گیا۔ اس کے گزرتے ہی وہ سب کچھ ضائع ہو گیا جو انسان نے اس حصے دہر میں کیا تھا۔ اس زمانے میں جو تجربات انسان کے ہوئے وہ بعد والے زمانے کے لیے کوئی سبق اپنے اندر نہیں رکھتے، کیونکہ وہ حالات و مسائل ہی فنا ہو گئے جن میں انسان نے بعض طریقوں کا، بعض اصولوں کا، بعض قدروں کے لیے سعی و جہد کا تجربہ کیا تھا۔ پھر یہ ارتقاء کی گفتگو کیوں؟ یہ قوانین حیات کی تلاش کس لیے؟ یہ تاریخی استنباط کس بنا پر؟ جب آپ ارتقاء کا نام لیتے ہیں تو لا محالہ یہ اس بات کو متضمن ہے کہ وہاں کوئی چیز ضرور ہے جو تمام تغیرات کا موضوع بنتی ہے، اور ان تغیرات کے اندر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہوئے پہم حرکت کرتی ہے۔ جب آپ قوانین حیات پر بحث کرتے ہیں تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ ان ناپائیدار حالات میں، ان رواں دواں مظاہر میں، ان بننے اور بگڑنے والی صورتوں میں کوئی پائیدار اور زندہ حقیقت بھی ہے جو اپنی ایک ذاتی فطرت اور اپنے کچھ مستقل قوانین بھی رکھتی ہے۔ جب آپ تاریخی استنباط کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل رستے پر جو مسافر مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے، وہ خود اپنی کوئی شخصیت اور اپنا کوئی مستقل مزاج رکھتا ہے جس کے متعلق یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مخصوص حالات میں مخصوص طور پر کام کرتا ہے۔ ایک وقت میں بعض چیزوں کو قبول کرتا ہے اور دوسرے وقت میں انہیں رد کر دیتا ہے، اور بعض دوسری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ زندہ حقیقت، یہ پائیدار موضوع تغیرات، یہ شاہراہ تاریخ کا مستقل مسافر وہی تو ہے جسے آپ غالباً انسانیت کہتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ جب آپ راستے کی منزلوں اور ان میں پیش آنے والے حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس گفتگو میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ خود مسافر آپ کو یاد نہیں رہتا۔ کیا یہ سچ ہے کہ منزلیں اور ان کے حالات اور ان کے مسائل بدل جانے سے مسافر اور اس کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آفرینش سے آج تک اس کی ساخت بالکل نہیں بدلی۔ اس کے عناصر ترکیبی وہی ہیں جو اب سے ہزاروں برس پہلے تھے۔
اس کا مزاج وہی ہے، اس کی فطرت کے تقاضے وہی ہیں، اس کی صفات و خصوصیات وہی ہیں، اس کے رجحانات و میلانات وہی ہیں، اس کی قوتیں اور صلاحیتیں وہی ہیں، اس کی کمزوریاں اور قابلیتیں وہی ہیں، اس کے فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کے قاعدے وہی ہیں، اس پر کار فرمائی کرنے والی قوتیں وہی ہیں، اور اس کا کائناتی ماحول بھی وہی ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں بھی ابتدائی آفرینش سے آج تک ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ تاریخ کے دوران میں حالات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل زندگی کے تغیر سے خود انسانیت بھی بدلتی چلی آئی ہے، یا وہ بنیادی چیزیں بھی متغیر ہوتی رہی ہیں جو انسانیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر جب حقیقت یہ ہے تو اس دعوے میں کیا وزن ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز کل تریاق تھی وہ آج زہر ہے، جو چیز کل حق تھی وہ آج باطل ہے، جو چیز کل قدر رکھتی تھی وہ آج بے قدر ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسانی افراد اور جماعتوں نے تاریخ کے دوران میں نفس انسانیت کو اور اس سے تعلق رکھنے والی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں دھوکہ کھا کر اور بعض حقیقتوں کے اعتراف میں مبالغہ اور بعض کے ادراک میں قصور کر کے جو غلط نظام زندگی وقتاً فوقتاً اختیار کیے اور جنہیں انسانیت کبریٰ ہیومن ایٹ لارج نے تجربے کے بعد غلط پا کر دوسرے ایسے ہی نظامات کے لیے جگہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا، ان کی سرگزشت کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے لازماً ہر دور میں ایک الگ نظام زندگی درکار ہے جو صرف اسی دور کے حالات و مسائل سے پیدا ہو اور انہی کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ زیادہ صحت کے ساتھ اس سرگزشت سے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس قسم کے زمانی اور دور نظامات زندگی یا بالفاظ دیگر موسمی حشرات الارض کو بار بار آزمانے اور ہر ایک کی ناکامی کے بعد اس کے دوسرے جانشین کا تجربہ کرنے میں انسانیت کبریٰ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی راہ ماری جاتی ہے، اس کے نشو و ارتقاء اور اپنے کمال مطلوب کی طرف اس کے سفر میں سخت رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ وہ در حقیقت محتاج اور سخت محتاج ہے ایسے نظام زندگی کی جو خود اس کو اور اس سے تعلق رکھنے والی تمام حقیقتوں کو جان کر عالمگیر، دائمی اور پائیدار اصولوں پر قائم کیا جائے، جسے لے کر وہ حال و مستقبل کے تمام متغیر حالات سے بخیریت گزر سکے، ان سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کر سکے اور زندگی کے راستے پر افتاں و خیزاں نہیں بلکہ رواں اور دواں اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ سکے۔ یہ ہے اس دین یا طریقہ زندگی یا نظام زندگی کی نوعیت جس کا انسان حاجت مند ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان خدا کی مدد سے بے نیاز ہو کر خود اپنے لیے اس نوعیت کا ایک دین بنانا چاہے تو کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش نہ کروں گا کہ آیا انسان اب تک ایسا دین خود بنانے میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اس کا جواب تو قطعاً نفی میں ہے۔ خود وہ لوگ بھی جو آج بڑے بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اپنے اپنے دین پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑے مر رہے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کا پیش کردہ دین ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جن کے لیے انسان من حیث الانسان ایک الدین کا محتاج ہے۔ کسی کا دین نسلی و قومی ہے، کسی کا جغرافیائی، کسی کا طبقاتی اور کسی کا دین پیدا ہی اس دور کے تقاضوں سے ہوا ہے جو ابھی کل ہی گزر چکا ہے۔ رہا وہ دور جو کل آنے والا ہے، اس کے حالات و مسائل کے متعلق کچھ پیشگی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ان میں بھی وہ کام دے سکے گا یا نہیں، کیونکہ جو دور اب گزر رہا ہے ابھی تو اسی کے تاریخی تقاضوں کا جائزہ لینا باقی ہے۔ اس لیے میں سوال یہ نہیں کر رہا ہوں کہ انسان ایسا دین بنانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس سے سرسری طور پر بحث کرنا مناسب نہیں۔ یہ انسانی زندگی کے فیصلہ کن سوالات میں سے ایک ہے، اس لیے آپ پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کیا چیز ہے جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے، اور شخص کی قابلیتیں کیا ہیں جس کے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو وضع کر سکتا ہے یا نہیں۔ انسان کے لیے جس الدین کی ضرورت میں نے ابھی ثابت کی ہے
اس سے مراد کوئی ایسا تفصیلی ضابطہ نہیں ہے جس میں ہر زمانے اور ہر قسم کے حالات کے لیے تمام چھوٹے بڑے جزیات تک مرتب ہوں اور جس کی موجودگی میں انسان کا کام صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد ایسے ہماگیر ازلی و ابدی اصول ہیں جو تمام حالات میں انسان کی رہنمائی کر سکیں، اس کی فکر و نظر، سعی و جہد اور پیش قدمی کے لیے صحیح رخ متعین کر سکیں اور اسے غلط تجربات میں وقت اور محنت اور قوت ضائع کرنے سے بچا سکیں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم، قیاس و گمان نہیں بلکہ علم ہو کہ اس کی اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم قیاس و گمان پر نہیں بلکہ علم پر ہو کہ اس کی اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ پھر وہ اس بات کے جاننے کا، سمجھ بیٹھنے کا نہیں بلکہ جاننے کا حاجت مند ہے کہ آیا زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے یا یہ پوری زندگی کا ایک ابتدائی حصہ ہے؟ آیا سفر بس پیدائش سے لے کر موت تک کی مسافت کا ہے یا یہ پورے سفر میں سے محض ایک مرحلہ ہے؟ پھر اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک ایسا مقصد زندگی اس کے لیے متعین ہو جو حقیقت کے اعتبار سے نہ کہ محض خواہش کی بنا پر واقعی حیات انسانی کا مقصود ہو، جس کے لیے دراصل انسان پیدا کیا گیا ہو اور جس کے ساتھ ہر فرد، ہر مجموعہ فرد اور بحیثیت کلی تمام انسانیت کے مقاصد تمام زمانوں میں بلا کسی تصادم اور مزاحمت کے ہم آہنگ ہو سکیں۔ پھر اس کو اخلاق کے ایسے پختہ اور ہماگیر اصولوں کی ضرورت ہے جو اس کی فطرت کی تمام خصوصیات کے ساتھ مناسبت بھی رکھتے ہوں اور تمام ممکن حالات پر نظری و عملی حیثیت سے منطبق بھی ہو سکتے ہوں، تاکہ وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر اپنی سیرت کی تعمیر کر سکے، انہی کی رہنمائی میں سفر زندگی کی ہر منزل پر پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکے اور کبھی اس خطرے میں مبتلا نہ ہو کہ تغیر پذیر حالات و مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی اصول ٹوٹتے اور بنتے چلے جائیں اور وہ محض ایک بے اصولہ نرا ابن الوقت بن کر رہ جائے۔ پھر اس کو تمدن کے ایسے جامع اور وسیع اصولوں کی ضرورت ہے جو انسانی اجتماع کی حقیقت و غایت اور اس کے فطری تقاضوں کو سمجھ کر بنائے جائیں، جن میں افراط و تفریط اور بے اعتدالی نہ ہو، جن میں تمام انسانوں کی مجموعی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہو، جن کی پیروی کر کے ہر زمانے میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تشکیل، تعمیر و ترقی کے لیے صحیح کی جا سکے۔ پھر اسے شخصی کردار اور اجتماعی رویے اور انفرادی و اجتماعی سعی و عمل کو صحیح سمت سفر کا پابند اور بے راہ روی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی جامع حدود کی ضرورت ہے جو شاہراہ زندگی پر نشانات راہ کا کام دیں، ہر موڑ، ہر دورائے، ہر خطرناک مرحلے پر اسے آگاہ کر دیں کہ تیرا راستہ ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے۔ پھر اس کو چند ایسے عملی ضابطوں کی ضرورت ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دائمی اور عالمگیر پیروی کے قابل ہوں اور انسانی زندگی کو اس حقیقت نفس الامری، اس معال زندگی، اس مقصد حیات، ان اصول اخلاق، ان اصول تمدن اور ان حدود عمل سے ہمیشہ وابستہ رکھیں جن کی تعین اس الدین میں کی گئی ہو۔ یہ ہے وہ چیز جسے وضع کرنے کا سوال درپیش ہے۔ اب غور کیجئے، کیا انسان ایسے ذرائع رکھتا ہے جن سے وہ خود اپنے لیے ایک ایسا الدین وضع کر سکے؟ انسان کے پاس اپنا دین یا طریقہ زندگی اخذ کرنے کے ذرائع 4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ پہلا ذریعہ خواہش ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے، تیسرا ذریعہ مشاہدہ و تجربہ ہے، چوتھا ذریعہ پچھلے تجربات کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ غالباً ان کے سوا کسی 5ویں ذریعے کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ ان 4 ذرائع کا جتنا مکمل جائزہ لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے کیا یہ الدین کے ایجاد کرنے میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ اس کی تحقیق میں صرف کیا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ذرائع الدین کی ایجاد میں تو مدد نہیں دے سکتے، البتہ اگر کوئی غیر انسانی رہنما الدین کو پیش کر دے تو اسے سمجھنے، پرکھنے، پہچاننے
اور اس کے مطابق زندگی کے تفصیلی نظام کو وقتاً فوقتاً مرتب کرتے رہنے میں ضرور مددگار بن سکتے ہیں۔ پہلے خواہش کو لیجئے، کیا یہ انسان کی رہنما بن سکتی ہے؟ اگرچہ یہ انسان کے اندر اصلی محرک عمل ہے، مگر اس کی عین فطرت میں جو کمزوریاں موجود ہیں ان کی بنا پر یہ رہنمائی کے قابل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تنہا رہنمائی کرنا تو درکنار، عقل اور علم کو بھی اکثر اس نے گمراہ کیا ہے۔ اس کو تربیت سے خواہ کتنا ہی روشن خیال بنا دیا جائے، بہرحال آخری فیصلہ جب کبھی اس پر چھوڑا جائے گا، یہ بلا مبالغہ 99% حالات میں غیر مستقیم ہی فیصلہ کرے گی، کیونکہ اس کے اندر جو تقاضے پائے جاتے ہیں وہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے بجائے ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس سے مطلوب کسی نہ کسی طرح جلدی اور بآسانی حاصل ہو جائے۔ یہ بجائے خود خواہش انسانی کی طبعی کمزوری ہے، لہذا خواہ ایک فرد کی خواہش ہو یا ایک طبقے کی، یا وہ خواہش عام ہو، جنرل ول ہو، جس کا روسو نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال کسی خاص قسم کی انسانی خواہش میں بھی فطرتاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک الدین کے وضع کرنے میں مددگار بن سکے، بلکہ جہاں تک مسائل عالیہ الٹیمیٹ پرابلمز، مثلاً حیات انسانی کی حقیقت، اس کے معال اور اس کی غایت کا تعلق ہے، ان کو حل کرنے میں تو وہ کسی طرح مددگار بن ہی نہیں سکتی۔ پھر عقل کو لیجئے، اس کی تمام بہترین صلاحیتیں مسلم، انسانی زندگی میں اس کی اہمیت بھی ناقابل انکار، اور یہ بھی تسلیم کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی رہنما طاقت ہے، لیکن قطع نظر اس سوال کے کہ انسان کے لیے الدین کس کی عقل وضع کرے گی، زید کی، بکر کی، تمام انسانوں کی، یا انسانوں کے کسی گروہ کی، اس زمانے کے لوگوں کی، یا کسی پچھلے زمانے والوں کی، یا آئندہ آنے والوں کی؟ سوال صرف یہ ہے کہ بجائے خود عقل انسانی کے حدود کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الدین کے وضع کرنے میں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تمام فیصلے منحصر ہیں اس مواد پر جو حواس اس کو فراہم کر کے دیں۔ وہ غلط مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ غلط فیصلہ کر دے گی، وہ ناقص مواد فراہم کر کے دیں گے تو یہ ناقص فیصلہ کر دے گی، اور جن امور میں وہ کوئی مواد فراہم کر کے نہ دیں گے ان میں اگر یہ خود شناس ہے تو کوئی فیصلہ نہ کرے گی، اور اگر برخود غلط ہے تو اندھیرے میں چوبائی تیر چلاتی رہے گی۔ یہ محدودیتیں جس بیچاری عقل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ آخر کس طرح اس کی اہل ہو سکتی ہے کہ نوع انسانی کے لیے الدین بنانے کی تکلیف اسے دی جائے؟ الدین بنانے کا انحصار جن مسائل عالیہ کے حل پر ہے، ان میں حواس سرے سے کوئی مواد فراہم ہی نہیں کرتے۔ پھر کیا ان مسائل کا فیصلہ تخیلات، لا تعیل قیاسات اور مجرد اوہام سے کیا جائے گا؟ الدین بنانے کے لیے جن مستقل اخلاقی قدروں کا تعین ناگزیر ہے، ان کے لیے حواس بہت ہی ناقص مواد فراہم کرتے ہیں۔ پھر کیا عقل سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ناقص مواد پر صحیح و کامل قدریں متعین کرے گی؟ اس طرح الدین کے جو دوسرے اجزائے ترکیبی میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک جز کے لیے بھی حواس سے بالکل صحیح اور مکمل مواد حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنا پر عقل ایک جامع اور مکمل نظام بنا سکے۔ اور اس پر مزید یہ کہ عقل کے ساتھ خواہش کا عنصر مستقل طور پر لگا ہوا ہے، جو اسے ٹھیٹ عقلی فیصلہ دینے سے روکتا ہے اور اس کی راست روی کو کچھ نہ کچھ ٹیڑھ کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عقل انسانی حواس کے فراہم کردہ مواد کی ترتیب اور اس سے استدلال کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے گی، تب بھی اپنی کمزوریوں کی بنا پر وہ اتنا بل بوتا نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے کام کا بوجھ اس پر ڈالا جا سکے۔ یہ بوجھ اس پر ڈالنا اس پر بھی ظلم کرنا ہے، اور خود اپنے اوپر بھی۔ اب تیسرے ذریعے کو لیجئے، یعنی وہ علم جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اس علم کی قدر و قیمت کا اعتراف کرنے میں کسی طالب علم سے پیچھے نہیں ہوں، اور نہ ذرہ برابر اس کی تحقیق کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اس کی محدودیتوں کو نظر انداز کر کے اسے وہ وسعت دینا جو فی الواقع اسے حاصل نہیں ہے، میرے نزدیک بے علمی ہے۔ علم انسانی کی حقیقت پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی، وہ اس بات کو ماننے سے انکار نہ کرے گا کہ جہاں تک مسائل عالیہ کا تعلق ہے، ان کی کنہ تک
اس کی رسائی محال ہے، کیونکہ انسان کو وہ ذرائع حاصل ہی نہیں ہیں جن سے وہ اس تک پہنچ سکے۔ نہ وہ اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے اور نہ مشاہدہ اور تجربے کے تحت آنے والی اشیاء سے استدلال کر کے اس کے متعلق ایسی رائے قائم کر سکتا ہے جس پر علم کا اطلاق ہو سکو۔ لہذا الدین وضع کرنے کے لیے جن مسائل کا حل معلوم کرنا سب سے پہلے ناگزیر ضرورت ہے، وہ تو علم کی دسترس سے باہر ہی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اخلاقی قدریں، تمدن کے اصول اور بے راہ روی سے بچنے والے حدود معین کرنے کا کام آیا علم کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ کام کسی شخص یا گروہ یا کسی زمانے کا علم انجام دے گا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علمی طور پر یہ کام انجام دینے کے لیے ناگزیر شرائط کیا ہیں۔ اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ان تمام قوانین فطرت کا علم ہو جن کے تحت انسان اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی سے جو علوم تعلق رکھتے ہیں وہ مکمل ہوں۔ اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی علوم یعنی کائناتی اور انسانیتی علوم کی معلومات یکجاں ہوں اور کوئی ذہن کامل ان کو صحیح ترتیب دے کر ان سے صحیح استدلال کر کے انسان کے لیے اخلاقی قدروں کا، تمدن کے اصولوں کا اور بے راہ روی سے بچنے والے حدود کا تعین کرے۔ یہ شرائط نہ اس وقت تک پوری ہوئی ہیں، نہ امید کی جا سکتی ہے کہ 5000 برس بعد بھی پوری ہو جائیں گی۔ ممکن ہے کہ انسانیت کی وفات سے ایک دن پہلے یہ پوری ہو جائیں، مگر اس وقت اس کا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ آخر میں اس ذریعہ علم کو لیجئے جسے ہم پچھلی انسانی تجربات کا تاریخی ریکارڈ یا انسانیت کا نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اور غور کریں گے تو آپ بھی مان لیں گے کہ الدین وضع کرنے کا عظیم الشان کام انجام دینے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈ ماضی سے حال کے لوگوں تک صحت اور جامعیت کے ساتھ پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اس ریکارڈ کی مدد سے الدین وضع کرنے کے لیے انسانیت کا نمائندہ کس ذہن کو بنایا جائے گا، ہیگل کے ذہن کو، مارکس کے ذہن کو، ارنسٹ ہیکل کے ذہن کو یا کسی اور ذہن کو۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی، حال یا مستقبل میں کس تاریخ تک کا ریکارڈ ایک الدین وضع کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ کس تاریخ تک کا ریکارڈ ایک الدین وضع کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کر سکے گا؟ اس تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے خوش قسمت ہیں، باقی رہے اس سے پہلے گزر جانے والے تو ان کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ مختصراً اشارات جو میں نے کیے ہیں، مجھے توقع ہے کہ میں نے ان میں کوئی علمی یا استدلالی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر انسان کے ذرائع کا یہ جائزہ جو میں نے لیا ہے صحیح ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز اس یقین تک پہنچنے سے باز نہیں رکھ سکتی کہ انسان اپنے لیے کوئی کچا پکا، غلط سلط، وقتی اور مقامی دین تو وضع کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ الدین وضع کرے تو یہ قطعی لامحال ہے، قطعی محال ہے۔ پہلے بھی محال تھا، آج بھی محال ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کے امکان سے پوری مایوسی ہے۔ اب اگر کوئی خدائی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے، جیسا کہ منکرین خدا کا خیال ہے، تو انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہو اور نہ جس کے پاس اپنے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کے لیے یاس اور کامل یاس کے سوا کچھ مقدر نہیں۔ اس کا کوئی ہمدرد اس کے سوا اسے اور کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ سر راہ ایک پتھر سے اپنی مشکل آسان کر لے۔ اور اگر خدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے، جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنٹیفک طرز کے متواتین خدا کا گمان ہے، مثبتین کا خدا، جیسا کہ بعض فلسفیانہ اور سائنٹیفک طرز کے مثبتین خدا کا گمان ہے، تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے۔ جس خدا نے موجودات عالم کے بقا و نشو و نما کے لیے ہر اس چیز کی فراہمی کا انتظام کیا ہے جس کی ضرورت کا تصور کیا جا سکتا ہو، لیکن ایک نہیں کیا تو صرف انسان کی اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام جس کے بغیر پوری نوع کی زندگی غلط ہوئی جاتی ہے، اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا ایک مصیبت ہے، ایسی سخت مصیبت جس سے بڑھ کر کسی دوسری مصیبت کا تصور ممکن نہیں ہے۔
آپ غریبوں اور مفلسوں، بیماروں اور زخمیوں، مظلوموں اور دکھی جنتاؤں کی مصیبت پر کیا روتے ہیں؟ روئیے اس پوری انسانیت کی مصیبت پر جو اس بیچارگی کے عالم میں چھوڑ دی گئی ہے کہ بار بار غلطی تجربے کر کے ناکام ہوتی ہے، ٹھوکریں کھا کر گرتی ہے اور پھر اٹھ کر چلتی ہے تاکہ پھر ٹھوکر کھائے۔ ہر ٹھوکر پر ملک کے ملک اور قومیں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس غریب کو اپنے مقصد زندگی تک کی خبر نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی کہ کاہے کے لیے سعی و عمل کرے اور کس ڈھنگ پر کرے۔ یہ سب کچھ وہ خدا دیکھ رہا ہے جو اسے زمین پر وجود میں لایا ہے، مگر وہ بس پیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے، رہنمائی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس تصویر کے بالکل برعکس قرآن ہمارے سامنے صورتحال کا ایک دوسرا نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا محض پیدا ہی کر دینے والا نہیں ہے بلکہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ اس نے موجودات عالم میں سے ہر چیز کو وہ ہدایت بخشی ہے جو اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اگر اس کا ثبوت چاہو تو جس چیونٹی، جس مکھی، جس مکڑی کو چاہو پکڑ کر دیکھ لو۔ جو خدا ان مخلوقات کی رہنمائی کر رہا ہے وہی خدا انسان کی بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر رہنمائی کی۔ لہذا انسان کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ خود سری چھوڑ کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اور جس جامع اور مکمل نظام زندگی یا الدین کی ہدایت اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی ہے اس کی پیروی اختیار کر لے۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ نتیجہ ہے جو انسان کی قوتوں اور اس کے ذرائع کا بے لاگ جائزہ لینے سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ یا تو اس دعوے کو قبول کریں یا پھر اپنے آپ کو مایوسی اور اس مایوسی کے حوالے کر دیں جس کے اندھیرے میں کہیں برائے نام بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ دراصل صورتحال یہ ہے ہی نہیں کہ الدین حاصل ہونے کے دو وسیلے موجود ہوں، اور سوال یہ ہو کہ ہم ان میں سے کس وسیلے سے مدد لیں۔ اصلی صورتحال یہ ہے کہ الدین جس وسیلے سے ہم کو مل سکتا ہے وہ صرف ایک ہے، اور انتخاب کا سوال صرف اس امر میں ہے کہ آیا ہم اس تنہا وسیلے سے مدد لیں یا اس کی دستگیری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تاریکی میں بھٹکتے پھرنے کی ترجیح دیں۔ یہاں تک جو استدلال میں نے کیا ہے وہ تو ہم کو محض اس حد تک پہنچاتا ہے کہ ہماری فلاح کے لیے قرآن کے اس دعوے کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یعنی بالفاظ دیگر کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو۔ لیکن قرآن اپنے دعوے کی تائید میں جو دلائل پیش کرتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ و اشرف ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بادل ناخواستہ مسلمان ہونے کے بجائے بررضا و رغبت مسلمان ہونے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی دلیلوں میں سے 4 سب سے زیادہ پرزور ہیں، اور انہی کو اس نے بار بار بتکرار پیش کیا ہے۔ نمبر 1، انسان کے لیے اسلام ہی ایک صحیح طریقہ زندگی ہے، اس لیے کہ یہی حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے، اور اس کے سوا ہر دوسرا رویہ خلاف حقیقت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں چاروں ناچار اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر 2، انسان کے لیے یہی ایک صحیح طریقہ زندگی ہے، کیونکہ یہی حق ہے، اور عدل و انصاف اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ حقیقت میں تمہارا رب مالک و فرما تو اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یا دوروں میں پیدا کیا،
پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا جو دن کو رات کا لباس اڑھاتا ہے، اور پھر رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے، سورج اور چاند اور تارے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا، بڑا برکت والا ہے وہ کائنات کا رب۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ نمبر 3، انسان کے لیے یہی رویہ صحیح ہے، کیونکہ تمام حقیقتوں کا صحیح علم صرف خدا ہی کو ہے، اور بے خطا ہدایت وہی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ در حقیقت اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمان کی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ بھی اس کے علم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اصل ہدایت صرف خدا ہی کی ہدایت ہے۔ نمبر 4، انسان کے لیے یہی ایک راہ راست ہے، کیونکہ اس کے بغیر عدل ممکن نہیں۔ اس کے سوا جس راہ پر بھی انسان چلے گا وہ بالآخر ظلم ہی کی طرف جائے گی۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنا پر معقول انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور ہدایت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو لازماً اس مرحلے پر پہنچ کر ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اپنی تحقیق کے دوران خود میرے دل میں بھی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر اس شخص کی بات مان لیں جو ایک دن ہمارے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کر دے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آخر ہمارے پاس وہ کیا معیار ہے جس سے ہم انسانی ساخت کے دین اور خدائی ہدایت کے دین میں فرق کر سکیں؟ اس کا جواب اگرچہ بڑی مفصل تحقیقی بحث چاہتا ہے، مگر میں یہاں مختصراً اشاروں میں وہ 4 بڑے معیار بیان کروں گا جو انسانی فکر اور خدائی فکر کو ممیز کرتے ہیں۔ انسانی فکر کی پہلی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی غلطی اور محدودیت کا اثر لازماً پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خدائی فکر میں غیر محدود علم اور صحیح علم کی شان بالکل نمایاں ہوتی ہے۔ جو چیز خدا کی طرف سے ہوگی اس میں آپ ایسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانے میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاف ہو، یا جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس کے مصنف کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو اوجھل رہ گیا۔ مگر اس معیار تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات نہ بھول جائیے کہ علم اور علم قیاس اور نظریہ علمی میں بڑا فرق ہے۔ ایک وقت میں جو علمی قیاسات اور علمی نظریات دماغوں پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر غلطی سے ان کو علم سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے غلط ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہوتا ہے جتنا ان کے صحیح ہونے کا۔ تاریخ علم میں ایسے بہت کم قیاسات و نظریات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو بالآخر علم ثابت ہوئے ہیں۔ انسانی فکر کی دوسری بڑی کمزوری نقطہ نظر کی تنگی ہے۔ اس کے برخلاف خدائی فکر میں وسیع ترین نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ جب آپ خدائی فکر سے نکلی ہوئی کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کا مصنف ازل سے ابد تک دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تمام حقیقتوں کو بیک نگاہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے فلسفی اور مفکر کی فکر بھی ایک بچے کی فکر محسوس ہوگی۔ انسانی فکر کا تیسرا اہم خاصہ یہ ہے کہ اس میں حکمت و دانش، جذبات و خواہشات کے ساتھ
کہیں نہ کہیں ساز باز اور مصلحت کرتی نظر آ ہی جاتی ہے، بخلاف اس کے خدائی فکر میں بے لاگ حکمت اور خالص دانش مندی کی شان اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کے احکام میں کہیں آپ جذباتی جھکاؤ کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ انسانی فکر کی ایک اور کمزوری یہ ہے کہ جو نظام زندگی وہ خود تصنیف کرے گا اس میں جانبداری، انسان اور انسان کے درمیان غیر عقلی امتیاز اور غیر عقلی بنیادوں ہی پر ترجیح بعض علی بعض کا عنصر لازماً پایا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کی کچھ ذاتی دلچسپیاں ہوتی ہیں جو بعض انسانوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور بعض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، بخلاف اس کے خدائی فکر سے نکلا ہوا نظام زندگی ایسے ہر عنصر سے بالکل پاک ہوگا۔ اس معیار پر آپ ہر اس نظام زندگی کو جانچ کر دیکھیے جو اپنے آپ کو خدا کی طرف سے الدین کہتا ہو، اگر وہ انسانی فکر کی ان تمام خصوصیات سے خالی ہو اور پھر جامعیت اور ہماگیری کی وہ شان رکھتا ہو جو اس سے پہلے میں نے الدین کی ضرورت ثابت کرتے ہوئے بیان کی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس پر ایمان لانے میں تعامل کریں۔ اب مجھے بنیادی سوالات میں سے آخری سوال پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کے اس دعوے کو تسلیم کر لے اور اس الدین پر ایمان لے آئے جس کے من جانب اللہ ہونے کا اطمینان اس سے حاصل ہو گیا ہو، تو اس تسلیم کرنے اور ایمان لانے کے مقتضیات کیا ہیں؟ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے معنی جھک جانے، سپر ڈال دینے، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں۔ اس جھکاؤ، سپردگی اور سپر اندازی کے ساتھ خود رائی، خود مختاری اور فکر و عمل کی آزادی ہرگز نہیں نبھ سکتی۔ جس دین پر آپ ایمان لائیں، آپ کو اپنی پوری شخصیت اس کے حوالے کر دینی ہوگی۔ اپنی کسی چیز کو بھی آپ اس کی پیروی سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ کا دین ہو، آپ کی آنکھ اور کان کا دین ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا دین ہو، آپ کے پیٹ اور دھڑ کا دین ہو، آپ کے قلم اور زبان کا دین ہو، آپ کے اوقات اور آپ کی محنتوں کا دین ہو، آپ کی صحیح اور عمل کا دین ہو، آپ کی محبت اور نفرت کا دین ہو، آپ کی دوستی اور دشمنی کا دین ہو، غرض آپ کی شخصیت کا کوئی جز اور کوئی پہلو بھی اس دین سے خارج نہ ہو۔ اپنی کسی چیز کو جتنا اور جس حیثیت سے بھی آپ اس دین کے احاطے سے باہر اور اس کی پیروی سے مستثنیٰ رکھیں گے، سمجھ لیجئے کہ اسی قدر آپ کے دعوی ایمان میں جھوٹ شامل ہے، اور ہر راستی پسند انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ پھر یہ بھی میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی زندگی ایک کل ہے جسے الگ الگ شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لہذا انسان کی پوری زندگی کا ایک ہی دین ہونا چاہیے۔ دو اور تین دینوں کی بیک وقت پیروی بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایمان کے ڈاواں ڈول اور عقلی فیصلے کے مضطرب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب فی الواقع کسی دین کے الدین ہونے کا اطمینان آپ حاصل کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں تو لازماً اس کو آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کا دین ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخصی حیثیت سے آپ کا دین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہی آپ کے گھر کا دین بھی نہ ہو، اور وہی آپ کی تربیت اولاد کا، آپ کی تعلیم اور آپ کے مدرسے کا، آپ کے کاروبار اور کسب معاش کا، آپ مجلسی زندگی اور قومی طرز عمل کا، آپ کے تمدن اور سیاست کا، اور آپ کے ادر اور آرٹ کا دین بھی نہ ہو۔ جس طرح یہ بات محال ہے کہ ایک ایک موتی اپنی جگہ تو موتی ہو، مگر جب تسبیح کے رشتے میں بہت سے موتی منظم ہوں تو سب مل کر دانے نخود بن جائیں، اسی طرح یہ بات بھی میرے دماغ کو اپیل نہیں کرتی کہ انفرادی حیثیت تو ہم ایک دین کے پیرو ہوں، مگر جب اپنی زندگی کو منظم کریں تو اس منظم زندگی کا کوئی پہلو اس دین کی پیروی سے مستثنیٰ رہ جائے۔ ان سب سے بڑھ کر ایمان کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جس دین کے الدین ہونے پر آپ ایمان لائیں اس کی برکتوں سے اپنے ابنائے نو کو بہرہ مند کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کی تمام سعی و جہد کا مرکز و محور یہ ہو کہ یہی الدین تمام دنیا کا دین بن جائے۔ جس طرح حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہنا چاہتا ہے، اسی طرح حق پرستی کی بھی یہ عین فطرت ہے کہ وہ حق کو جان لینے کے بعد باطل پر اسے غالب کرنے کی صحیح کیے بغیر چین نہیں لے سکتی۔ جو شخص دیکھ رہا ہو کہ باطل ہر طرف زمین اور اس کے باشندوں پر چھایا ہوا ہے، اور پھر یہ منظر اس کے اندر کوئی بے کلی، کوئی چبھن اور کوئی تڑپ پیدا نہیں کرتا، اس کے دل میں اگر کوئی حق پرستی ہے، اگر حق پرستی ہے بھی تو سوئی ہوئی ہے، اسے فکر کرنی چاہیے کہ یہ نیند کا سکوت کہیں موت کے سکوت میں
تبدیل نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔